صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة. ویل اور ہلاکت ہے ہر طعنہ زنی کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یقیناً اسے حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا خبر کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو سینے میں چھپے ہوئے دل تک جا پہنچے گی اور دل پہ جھانکے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور یہ ایسی جہنم کی آگ ہے جسے لمبے لمبے ستونوں میں بند کیا گیا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو،
معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں مجھے عزت ملے۔ ہر انسان وہ اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، اور یہ عزت پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن، اس کا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ جسے رب العالمین عزت دے، اسے دنیا کائنات کی کوئی چیز ذلیل کر نہیں سکتی، اور جسے وہ خالق کائنات ذلیل کرنے پہ آ جائے، اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے ہی ہاتھ میں یہ دنیا کائنات ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس سے چاہتا ہے یہ بادشاہت اور ملکیت اسے دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تنزع الملک ممن تشاء، اس سے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر طرح کی خیر اور بھلائی ہے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حقیقت میں ہر چیز پہ قدرت اور بادشاہت اور اختیار صرف اور صرف اے پروردگار، صرف اور صرف تیرا ہے۔ تیرے ان اختیارات کے اندر کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی ساجی نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ بھی اسی طرح کا اعلان فرمایا، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، لوگوں دنیا میں جو عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزہ، جو غلبہ چاہتا ہے، جو عزت اگر متلاشی ہے، فللہ العزۃ جمیعا، یاد رکھیں کہ ساری عزتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، ساری عزتیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر خواہش تو یہ ہر ایک انسان کی ہے، آرزو اور تمنا تو یہ ہے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ عزت دینا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیارے بھائیوں، آج جس دور میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک سوچ یہ بن چکی ہے کہ مجھے عزت پانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا ضروری ہے۔ جب تک میں دوسروں کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا، دوسروں کی عزت کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، دوسروں کی عزت لوگوں میں کم نہیں کروں گا، اس وقت تک میری عزت نہیں بنے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس خطبہ میں جو سب سے بڑے مجمع کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا اجتماع اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کائنات کو دستور حیات اور زندگی گزارنے کے اس میں جو نمونے دیے، اور سب سے پہلے اس دنیا کا سب سے جامع ترین منشور حیات جو پیش کیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادیں بیان فرمائی، ان میں ایک بہت بڑا پیغام یہ تھا، لوگو ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگو جس طرح یہ شہر حرمت والا، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، جس طرح یہ جگہ حرمت والی، یاد رکھو مسلمانوں تمہارے مال
تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں، ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے حرمت والی ہیں، جس طرح یہ اللہ کا گھر حرمت والا، جس طرح یہ شہر حرمت والا اور یہ جگہ حرمت والی۔ اور دوسری روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، لوگو کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی اس کے لیے حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت، اسے پامال کرنا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کھولنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ صحابی رسول فاروق اعظم کے بیٹے متبع سنت صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ بیت اللہ تیری عزت اور حرمت بڑی شاندار ہے اور بہت مقام والی جگہ ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ رب العزت کے یہاں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مومن کی عزت اور ایک شخص کی یہ سوچ بن جائے، یہ فکر بن جائے کہ میں نے دوسروں کو ذلیل ہی کرنا ہے اور اسی میں ہی میری عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، لوگوں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلم، کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اور یہ ظلم رب العالمین کو گوارا نہیں۔ خالق ارض و سما نے ظلم کو اپنی ذات پہ حرام کیا، لوگو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، لوگو میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان وہ بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اور یہ ظلم ایک ذرہ برابر بھی رب العالمین کو گوارا نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اللہ رب العزت کے عرش اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور یہ مظلوم کی بد دعا یہ ضروری نہیں مسلمان ہو، اگر مظلوم کافر بھی ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے، مسئلہ ثابت کیا، اگر مظلوم کافر بھی ہو رب العالمین اس کی پکار کو بھی رب العالمین رد نہیں کرتے۔ اس لیے انسان کو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذل، مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقر، مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی حد کی عزت، ایک مسلمان کی عزت کے متعلق زبان کھولنا، کسی کی عزت کو نیلام کرنا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے موقع پہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مختلف لوگ آتے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں۔ کوئی کہتا میں نے پہلے طواف کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں۔ فرمایا جو بھی سوال آپ سے کیا گیا اس دن کہ میں نے یہ عمل پہلے کرنا تھا بعد میں کر لیا، یہ بعد میں تھا پہلے کر لیا، جو 10 ذی الحجہ کو حج کے جو مناسک ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر، آپ بار بار فرماتے ہیں لا حرج لا حرج لا حرج، کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا ہاں حرج ہے تو ایک بات میں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا علی رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، فرمایا ہلاکت اور حرج، اصل تباہی تو اس انسان کے لیے ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت پہ اپنی زبان کھولی۔ فرمایا ہلاک تو وہ ہوا
یہ حج کے ارکان، ان میں تقدیم و تاخیر اس میں کوئی حرج نہیں، اصل حرج اور اصل ہلاکت اس انسان کے لیے ہے جو دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سود سے ہر مسلمان کو نفرت ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر دل میں ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اس کو اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، میں نے اپنے رب کی عدالت میں جانا ہے، اسے سود سے نفرت بھی ہونی چاہیے اور سود سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اسے کہا جائے کہ یہ 1 درہم یا 1 دینار یا یہ 100 یا 50 یہ سود کا ہے، آپ استعمال کر لو، ایک ایمان والا مومن آدمی وہ اس سے کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ نفرت کرے گا اس سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سود کی ہولناکیاں بڑی بیان کی، فرمایا سود والا انسان یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کی۔ فرمایا 1 درہم سود کا، 1 درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ فرمایا 1 درہم سود کا جانتے بوجھتے انسان کو پتا ہو پھر وہ کھا جائے، فرمایا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی یہ ہولناک اور خطرناک جرم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا ادنا ترین درجہ الربا 72 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ فرمایا سود کا ادنا درجہ یہ ہے، فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، گناہ کے 72 درجے، فرمایا سب سے ادنا درجہ ان ينكح الرجل امه کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، یہ سود کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور فرمایا سود کا سب سے اعلیٰ گناہ اور سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ فرمایا سود کا ادنا درجہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا، اور سود کا سب سے بڑا درجہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق۔ فرمایا کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کھولنا اور مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ سود کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، یہ زبان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا زبان سے جو کلمہ کہتے ہو اللہ کے، وہ ڈیوٹی لگائے ہوئے وہ فرشتے وہ تیار ہوتے ہیں، زبان سے نکلنے والا کلمہ اسے نوٹ کیا جاتا ہے۔ فرمایا بس اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی، میں نے کیا کہہ دیا، اللہ کے ہاں وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اس ایک بول کی وجہ سے، جو اس نے کسی کے بارے میں بولا یا اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بننے والا وہ کلمہ، فرمایا ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حقیقی مسلمان ہوتا کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ حقیقی مسلمان، اصل مسلمان اور پکا مسلمان، فرمایا وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی جانیں محفوظ رہیں، ان کے مال محفوظ رہیں۔ فرمایا یہ ہوتا ہے حقیقی مسلمان۔ رب العالمین ہم سب کو کما حق ہو اللہ مسلمان بننے کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا مجھے ایسے لوگوں کا انجام دکھایا گیا جو دنیا کے اندر بہترین مشغلہ یہ ہے کہ میرے سامنے کسی کی حیثیت کیا ہے، لوگوں میں تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں پہ بہتان لگانا۔ پیارے بھائی، لوگوں کے سامنے تو سمجھ رہا ہے کہ اس طرح شاید میری عزت بڑھے گی، میری عزت میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں عزت پانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں،
اس لیے کہ عزتیں تو میرے اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں میرے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو جس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خود تو ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، دنیا کائنات کی کوئی ہستی اس عزت کو اس سے چھین نہیں سکتی۔ اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میں قنوت فطر میں یہ دعا پڑھتا ہوں، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا سکھائی تھی، فطروں کی دعا، اس میں یہ لفظ تھے، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، یا اللہ جس سے تو دوستی لگا لے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یا اللہ جو تجھ سے دشمنی لگا لے، یا اللہ جس سے تو ناراض ہو جائے، جس کو تو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت دے نہیں سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ناخن تانبے کے ناخن، تانبے کے ناخن، اور سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں جہاں جل رہے ہیں وہاں ان اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ جیسے دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو نوچا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ زبانیں کھولا کرتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی انہیں فکر ہوا کرتی تھی۔ مشاء بنمیم، ہماز مشاء بنمیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کوشش کر کے چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں بھاگ دوڑ کرنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم، اس لیے کہ بغض تو دلوں میں ہوتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جسے انسان ذلیل کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہوتا ہے، بدگمانی، اور اللہ نے بدگمانی کو بھی حرام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والوں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب بدگمانی کا شکار ہوتا ہے پھر اس کی ٹو میں لگتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی عیب ملے، اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے، ایک غلطی پکڑی، ایک جرم کسی کا سامنے آ گیا، تو میرے پیارے بھائی ممکن ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اس نے توبہ کر لی ہو، اس گناہ کی وجہ سے، وہ اس گناہ پہ ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو چکا ہو، توبہ کر کر کے، استغفار کر کر کے، معافی مانگ مانگ کے، کہ تو وہ گناہ نہ کر کے بھی اتنا شاید قریب نہ ہو رب کے جتنا وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے، اللہ سے استغفار کر کے وہ جتنا رب کا قرب پا چکا ہو۔ انسان جب اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور سلف کہا کرتے تھے لوگوں یہ تو اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ جس نے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اگر ہمارے عیب تمہارے سامنے ہوتے تو تم ہم سے نفرت کرتے، بھاگ جاتے ہماری مجلسوں سے۔ جب میں اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود، اتنی معصیتیں کرنے کے باوجود میں اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا، تو کسی کا ایک جرم میرے سامنے آ گیا، کسی کی ایک غلطی میرے سامنے آ گئی اور میں زندگی بھر کے لیے اسے ایک شوشہ بنا لوں اور اپنی زبان کی لذت کا ذریعہ بنا لوں، میرے پیارے بھائیوں یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے کے گوشت اور چمڑی کو ادھیڑ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، زبانیں درازیاں کیا کرتے تھے، لوگوں پہ طعن تشنیع کرنے والے، لوگوں کی حد کے عزت کرنے والے، یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائی دنیا کی عدالتوں سے تو سرخرو ہو جائے گا،
دنیا کی عدالتیں تجھے بری کر دیں گی، لیکن یاد رکھنا ایک فیصلہ آگے بھی ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رما مسلما بشیء یرید شینہ بی حبسہ اللہ علی جسر جہنم۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کی جس بات سے اس کا مقصد اس کی حق کے عزت، اسے ذلیل کرنا، اس کی عزت کو کم کرنا، اسے رسوا کرنا ہو، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جہنم کے اوپر جو پل ہے وہاں اسے روک دیں گے۔ جب تک اپنے اس جرم کی سزا پوری نہیں کر لے گا اس وقت تک اس جہنم کے اوپر جو پل ہے اسے کراس نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنے ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت والے دن جن کو اسی پل صراط سے جہنم میں ڈالا جائے گا، الٹا کر کے چیروں کے بل اور ناک کے نخروں کے بل جہنم میں گرائے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ الا حصائد السنتہم، جرم جو ہے یہ زبان کا کاٹا ہوا اور زبان کا کھایا ہوا، دنیا میں یہ زبان کے جو جرائم تھے انہی کے سبب یہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کی عزتوں کو نہیں اچھالتا ہے، بلکہ ایک مومن کا کام ہوتا ہے دوسروں کی عزتوں کا دفاع کرنا، اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف کوئی باتیں کیے جا رہا ہے، اس کی عزت کو اچھالے جا رہا ہے، اسلام کیا کہتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن تو مومن کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ برائی ہے، ایک بھائی جرم میں کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی کے بارے میں ہم وہ بات کر رہے ہیں جو واقعی اس میں ہے، کیا یہ بھی جرم ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ جرم ہے ہی نہیں تم کا بیان کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حد قذف اسلام نے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دینا ہے بہتان اس طرح کا، اس کی سزا 80 کوڑے رکھی دنیا کے اندر، زنا کرنے کی سزا، غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے، اور جو کسی پہ تہمت لگائے اس کی 80 کوڑے۔ یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں مومن کی عزت اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العزت اس جرم سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کی عزتوں کا اللہ دفاع کرنے کی توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ فی الغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، اس سے غیبت کو دور کرتا ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ اپنے ذمے یہ بات لازم کر لیتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اس مومن کو جہنم سے ضرور آزاد فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حما مؤمنا من منافق، جو کسی منافق آدمی سے ایک مومن کا دفاع کرتا ہے، ایمان والے کی عزت کا دفاع کرتا ہے منافق آدمی سے، بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم۔ فرمایا اللہ کل قیامت والے دن ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کے انگ انگ کو، جوڑ جوڑ کو، گوشت اور ہڈیوں کو، ہر پورے جسم کو رب العالمین کا وہ نورانی فرشتہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی بات کی گئی کسی کے بارے میں، آپ نے فوراً دفاع کیا، روکا یہ بات کہنے والے کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، اللہ کے نبی کی زوجہ جنت میں بھی دنیا میں بھی، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جس کی صداقت اور طہارت میں خالق کائنات نے آسمان سے جبریل کو بھیجوایا اور سورہ نور کی اللہ نے 18 آیتیں اتاری، قیامت تک کے لیے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر دیا۔ وہ صدیقہ کائنات
ایک کلمہ کہا. کس کے بارے میں؟ سیدہ صفیہ کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا؟ صرف ہاتھ کے اشارے سے وہ صفیہ اشارہ کیا چھوٹے قد کی طرف، چھوٹے قد کی طرف اشارہ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، عائشہ رک جاؤ، لقد قلت کلمہ لو مزجت بها لمزجت ماء البحر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم نے ایک کلمہ بول رہے، اگر یہ ایک کلمہ سمندروں میں ڈال دیا جائے یہ سمندروں کے پانیوں کو بدل کے رکھ دے، ان کو متاثر کر دے. خبردار تم نے یہ کلمہ نہیں کہنا. پیارے بھائیوں، امت کو نمونہ دیا، اسوہ دیا. لوگوں کسی کے بارے میں ایک کلمہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا. ایک مدینے کے اندر وہ عورت جس نے زنا کیا، جرم کر بیٹھی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی، اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے اوپر حد جاری کیجیے. وہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جب تک میں نے جرم کی سزا نہ لی اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. نافذ کرے میرے اوپر حد. یہ جسم جس نے اللہ کی بغاوت کی ہے اب اس کے اوپر اللہ کا قانون جاری ہونا چاہیے. توبہ بھی کی، اللہ سے معافی بھی مانگی، لیکن تسلی نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کے اوپر حد جاری کریں. جب اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اسے رجم کیا گیا، خون کے چند قطرے اڑے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پہ آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوئی کلمہ سخت اس کے بارے میں کہہ دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، کہا مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ، خبردار دوبارہ یہ کلمہ نہیں کہنا. اس نے وہ توبہ کی ہے. اگر لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے اس نے توبہ کی ہے، دفاع کیا آپ نے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کروایا. پیارے بھائیو، یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جنہوں نے التجا کی تھی، گزارش کی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہے، میں اپنی قوم کا امام ہوں، لیکن میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک نالا ہے، جب بارش آتی ہے تو وہ پانی سے وہ وادی بہ پڑتی ہے، تو میں اسے کراس کر کے اپنے قوم کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس عذر کی وجہ سے مجھے گھر نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لوں، تاکہ جب کبھی مجھے نماز پڑھنی پڑے تو میں اپنے گھر میں اس جگہ پہ نماز پڑھا کروں. یہ برکت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ لیا کرتے تھے. آپ تشریف لے گئے، ابو بکر بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے نماز ادا کی، قوم کے لوگوں کو پتہ چلا، قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. کسی نے کہا مالک ابن دخشن نہیں نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہو گیا ہے، اس کا زیادہ تعلق اور رجحان اور میلان منافقوں کے ساتھ ہے مومنوں کی بجائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنے فرمایا لا تقل ذالک، خبردار یہ کلمہ نہ کہو. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بها وجہ اللہ، تم اسے منافق کہہ رہے ہو، کیا جانتے نہیں اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھتا ہے. خبردار تم نے یہ کلمہ نہیں کہنا، آپ نے روک دیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کردار ہونا چاہیے مومن کا. چہ جائے کہ ایسی مجلس کے اندر جہاں کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے یہ بھی شریک ہو جائے اور اس میں اپنا حصہ شامل کرنا شروع کر دے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بلوائی اور سوائی جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. مصری ایک شخص بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجئے. کہا کرو سوال. کہا اس مصری نے، کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں بھاگے نہیں تھے؟ کہا ہاں بھاگے تھے. کہا بدر میں عثمان شریک نہیں ہوئے؟ کہا ہاں واقعی شریک نہیں ہوئے. کہا بیت رضوان میں بھی سیدنا عثمان شریک نہیں تھے؟
کہا ہاں واقعی شریک نہیں تھے۔ جب اس نے یہ 3 سوالوں کے جواب لیے تو خوشی سے اچھلا اور نعرہ لگایا کہ ہم نے جو کام کیا ہے پھر ٹھیک کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح کی الزام لگا کر ظالموں نے بے دردی سے انہیں شہید کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے مومن کا کردار، دفاع کرنا۔ کہا اللہ رب العزت کے نبی کے وہ یار جو بدر میں میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، جب دشمن کی طرف سے دونوں جانب سے حملہ ہوا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، تو فرمایا ان کی معافی کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا، ان میں عثمان بھی ہیں جن کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ رہا بدر میں شریک نہ ہونا، تو جنگ بدر میں اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی مدینہ میں، جو سیدنا عثمان کی بیوی تھی۔ اللہ کے نبی نے عثمان کو کہا تھا کہ عثمان تم یہاں گھر رہ جاؤ، تمہیں اس مجاہد کے برابر اللہ اجر بھی دیں گے، اور جتنا مال غنیمت کسی کو ملے گا اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا، تم برابر کے ان لوگوں کے اجر میں بھی اور دنیاوی مال میں بھی شریک ہوگے جو میدان جہاد میں شریک ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے کی وجہ سے پیچھے رہے تھے۔ رہی بیعت رضوان تو وہ تو ہوئی ہی سیدنا عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے محمد مصطفیٰ عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ دفاع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے 2 ٹوک اعلان کیا، ایسا انسان اس کے لیے ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جس کا مشغلہ ہی یہ ہے لوگوں میں تانا زنی کرنا، لوگوں کے بارے میں عیب جوئی کرنا اور اپنی زبان درازی کرنا۔ رب العالمین ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھے اس چیز میں انسان کی کبھی عزت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائے جب تک میں دوسروں کو گراؤں گا نہیں، دوسروں کو ذلیل نہیں کروں گا، اس وقت تک مجھے عزت نہیں ملے گی۔ اور اس سے کم بخت انسان کون ہو سکتا ہے جو یہ سمجھ بیٹھے کہ جب تک کہ میں نبی کے یار محمد مصطفیٰ کے صحابہ، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا سیدنا ابو سفیان ہوں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، یا اہل بیت میں سے ہوں، یا اللہ کے نبی کے صحابہ مہاجرین یا انصار میں سے، جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں صحابہ کے بارے میں جب زبان کھولوں گا تو دنیا مجھے عزت دے گی، یاد رکھے دنیا میں بھی ذلت اور پستی اس کا مقدر بنتی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی وہ نبی کے یاروں کا کبھی ساتھ نہیں پائے گا، وہ اللہ کے نبی کے یاروں کے دشمنوں کے ہی ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں چاند پہ تھوکنے سے وہ تھوک چہرے پہ آ کے گرتی ہے، وہ اپنا چہرہ ہی وہ بدنما ہوتا ہے، چاند کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کے یار وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جس صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ عزت دی، فتح مکہ کے موقع پر محمد مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا تھا لوگوں جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا محمد مصطفیٰ نے اسے امن دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب صحابہ کو کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے امن کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی کے سسر ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کے والد گرامی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو یہ بشارت حاصل رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا، اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور اس کے سردار، اس کی کمانڈ کرنے والے اور جس میں وہ لشکر کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ان کی قیادت میں وہ بحری جہاد امت مسلمہ نے کیا۔ کاتب وحی میرے پیارے بھائیوں سب صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل میں جب تک ان کے لیے محبت نہیں ہوگی ہمارے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ رب العالمین اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے کہ ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایک کلمہ بھی ایسا بول لے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اہانت، کوئی حد کے عزت یا ان کی ذات کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، رب العالمین محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔